پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو میں آئی ہوں میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ میرے پیچھے بڑا قافلہ ہے، تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں یہاں پر پڑھوں نہیں، میں یہاں پر کوئی ایسی اسٹیپ اٹھاؤں تو وہاں پر جو پیچھے جو قافلہ ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، ماشاء یعنی اللہ۔ ساری لڑکیوں کی تعلیم صرف میری وجہ سے بند ہو جائے گی، کیونکہ میں پہلی لڑکی آئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے لیے مثال بن جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ملتے ہیں ایک ایسی لڑکی سے جو بلوچستان سے اسلام آباد آنے والی پہلی لڑکی ہے، اپنی آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب سجائے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم رمشا، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، اللہ کا شکر، آپ سناؤ؟ میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک ہوں۔ تو آپ کہاں رہتی ہیں اور بلوچستان کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ میں بیسیکلی میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچستان میں ڈسٹرکٹ لوڑلائی سے میرا تعلق ہے۔ تو وہاں کی کوئی اچھی بات بتائیں ہمیں، کوئی رسم یا کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو۔ وہاں کی تو اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ دل کے بہت صاف ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ مہمان نواز بہت ہوتے ہیں، یعنی وہ انسانیت کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا رمشا، والدین کے اولاد کے بارے میں بڑے خواب ہوتے ہیں، آپ کے والدین کے بھی ہوں گے، تو آپ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی میرے والدین کی بھی مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے، یعنی میں اپنی فیملی میں پہلی لڑکی ہوں، میں اپنے پورے ایریا میں پہلی لڑکی ہوں کہ میں یہاں آئی ہوں، آئی آئی یو آئی کی میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو یہاں پر میں پڑھنے کے لیے آئی ہوں، جیسے میرے والدین کے مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کے لیے کچھ کروں، یعنی ابھی دیکھو صبح کا وقت ہے، آئی تھنک 5 کے قریب ہونے والے ہیں، یہ ٹائم ہو گیا ہے، تو 4 بجے میں اٹھتی ہوں، اس وجہ سے میں اٹھتی ہوں میں پڑھنے کے لیے کہ میں اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کروں۔ اچھا، ماشاء اللہ، آپ پہلی لڑکی ہیں جو بلوچستان سے یہاں اسلام آباد آئی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے۔ الحمدللہ بلوچستان سے اور خاص کر ڈسٹرکٹ لوڑلائی سے میں پہلی لڑکی ہوں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو میں آئی ہوں میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ میرے پیچھے بڑا قافلہ ہے، تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں یہاں پر پڑھوں نہیں، میں یہاں پر کوئی ایسی اسٹیپ اٹھاؤں تو وہاں پر جو پیچھے جو قافلہ ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، ماشاء یعنی اللہ۔ ساری لڑکیوں کی تعلیم صرف میری وجہ سے بند ہو جائے گی، کیونکہ میں پہلی لڑکی آئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے لیے مثال بن جاؤں۔ زبردست، بہت اچھی سوچ ہے آپ کی۔ اچھا رمشا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہاں ہاسٹل میں رہتی ہیں تو یہاں کی انتظامیہ سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھی انتظامیہ ہے یہاں کی، بہت اچھی، یعنی کچھ ایک تو اپنی والدہ ہوتی ہے، اور یہاں کی جو وارڈن ہے، یہاں کے جو اور انتظامیہ ہے، یہاں پر صرف صفائی کرنے والی انٹیاں ہی ہماری اتنا خیال رکھتی ہے جیسے اپنے بچوں کا۔ اچھا، وارڈن بہت اچھی لگتی ہیں آپ کو؟ الحمدللہ بہت اچھی لگتی ہے، اچھی ہے، بہت زیادہ اچھی ہے۔ اچھا رمشا، میں نے اکثر سنا ہے ہاسٹل والی لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ہاسٹل والی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کی غلط سوچ ہوتی ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی ہاسٹل میں کسی لڑکی کا رہنا یا وہ کرنا، یعنی ہاسٹل میں تو انسان تب رہتا ہے، یعنی کس کے ہاتھ سے ہوتا ہے کہ وہ جا کر ہاسٹل میں رہے، اپنے والدین کو چھوڑ کر ہاسٹل میں رہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے یعنی بہن بھائیوں کو چھوڑ کر ہاسٹل میں رہے، تو ہاسٹل میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں پڑھنے کے لیے۔ پہلی بات تو میں خود ایک لڑکی ہوں، میں یہاں آئی ہوں پڑھنے کے لیے، اور میں ہر لڑکی کو یہ کہوں گی کہ خدا را آپ لوگوں کی یہ غلط سوچ کو یہ ثابت کر دو کہ آپ لوگ یہ غلط کہہ رہے ہو، کیونکہ یہ غلط بات ہے نہیں، میں نے تو ایسے کوئی لڑکی کو نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے کوئی ایسا سین دیکھا ہوگا کہ کوئی لڑکی نے اس طرح غلط حرکت کی ہوگی ہاسٹل کی، کیونکہ ہاسٹل میں بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ ہاسٹل کے جو وارڈن ہوتے ہیں، وارڈن کس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں، ہمیں وہاں سے بھیجا گیا ہے اس لیے نہیں کہ بس ہم لوگ وہاں پر جا کر عیاشیاں کریں، تو الحمدللہ یہاں پر ہاسٹل کی تو مطلب اچھا ماحول ہے اور بہت اچھا لڑکیاں ماحول اچھی ہے ہوتی ہیں، آپ کی یہ رائے ہے؟ ہاسٹل کے، ہاں میری خود یہ سوچ ہے کہ یہ لوگوں کی غلط سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاسٹل اس طرح، لیکن ہاسٹل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو سیما حیدر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، جو پاکستان چھوڑ کر ہندوستان چلی گئی ہیں، مذہب بھی چھوڑ دیا ہے، اپنے شوہر کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور سچن نامی لڑکے کی محبت میں وہاں چلی گئی ہیں اور سچن نامی لڑکے سے شادی کر لی ہے؟
آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میری تو رائے یہ ہے کہ اس نے پہلی بار یہ ایک عورت ہونے کے ناطے اس نے یہ غلط کیا ہے، کیونکہ اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا وہ سعودیہ میں ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر بہت بھوک پیاس میں بیٹھ کر یعنی ان کے لیے کماتا ہے. ان کو کیا قدر کہ وہ کس حالات میں کماتا ہوگا. جی تو یہ تو غلط بات ہوئی کہ اس نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے مذہب کو چھوڑا. جی اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی. تو اپنے مذہب کو چھوڑنا اور کسی غیر مذہب کے ساتھ شادی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. جی تو اس نے اچھی حرکت نہیں کی. چلیں یہ بتائیں خلیل الرحمن قمر صاحب کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ اس کو میں نہیں جانتی خلیل الرحمن اچھا، قمر خلیل صاحب. الرحمن قمر صاحب کو آپ نہیں جانتی؟ نہیں. چلیں آپ یہ بتائیں موجودہ حکومت اور عمران خان کے دور حکومت میں سے کس کو زیادہ اچھا سمجھتی ہیں؟ میں تو عمران خان کے دور حکومت سے واپس اگر ہم لوگ پیچھے کی طرف دیکھیں نا، پیچھے پر جو نواز شریف کی جو حکومت تھی، ہاں لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ ڈاکو ہے، یہ وہ ہے، یہ پیسے لیتا ہے، یہ ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. کیونکہ جو حکومت تھی اس میں پٹرول جو تھا وہ 60 روپے کا تھا نا. لیکن ابھی جب دیکھا جائے الحمدللہ پاکستان عمران خان کی وجہ سے فل خسارے میں گیا ہے. لیکن اب بھی شہباز شریف کی حکومت ہے، پیٹرول اب بھی مہنگا ہے. ہاں شہباز شریف کی تو حکومت ہے، لیکن آپ خود دیکھو جو بندہ الیکٹڈ ہو اور جو سلیکٹڈ ہو اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے. عمران خان جو تھا وہ سلیکٹڈ تھا. میں خود لوگوں کی سوچ میں سوچتی ہوں نا، میں حیران ہوں کہ لوگوں کو کہ کیوں اتنے غلط سوچ ہے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت آ جائے، لیکن میں عمران خان کو زیادہ اچھا نہیں اس کی سن حکومت سے میں زیادہ خوش نہیں. اچھا، موجودہ حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیں یہ آپ کی رائے ہے. تو مہنگائی اور ملکی حالات کو کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ؟ ملکی حالات اور مہنگائی جو ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی ہاسٹل میں رہتی ہوں، پہلے تو مجھے انفلیشن کا پتہ ہی نہیں تھا کہ مہنگائی ہے کیا. ہم لوگ تو گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے تھے، بس والدین میرے بابا ہوتے تھے وہ لاتے تھے، بھائی ہوتے تھے وہ سودا صرف لاتے تھے. لیکن ابھی جو میں نے دیکھا ہے اور میں خود گئی ہوں مارکیٹ میں یہ چیزیں لینے کے لیے گئی ہوں، صرف میں پیاز کی بات سے بتا رہی ہوں. پیاز اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، اور اوپر سے جو ہم لوگ تو ہاسٹل میں ہوتے ہیں نا، ہم لوگ اتنے وہ نہیں کر سکتے. بس انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور ہماری حکومت، میری تو یہ رائے ہے کہ پاکستان حد سے زیادہ خسارے میں چلے گئے ہیں. یہاں کے جو بڑے بڑے شہروں کے جو لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں. یعنی یہاں پر میں خود یہاں پر اسلام آباد میں جب میں دیکھتی ہوں یہاں پر لوگ الحمدللہ اتنی، آپ لوگ کہتے ہو کہ اب مہنگائی ہے بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں کے لوگ تو بہت اپنی خوشی اپنے موجوں میں ہیں. لیکن آپ لوگ جا کر بلوچستان میں دیکھیں کہ بلوچستان میں کیسے حالات چل رہے ہیں. بلوچستان میں لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. تو بھوک اور افلاس جو ہے وہ بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. مہنگائی کا اثر اصل میں بلوچستان اور یہ چھوٹے چھوٹے پروونس پہ ہوتا ہے. یہ کیپٹل ہے یہاں پر. تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہے. ہاں مہنگائی ہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، چلیں یہ آپ کی رائے ہے جی. حکومت کے بارے میں، مہنگائی کے بارے میں. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. چلیں آپ اجازت دیجیے، آپ نے ہمیں بہت زیادہ وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. آپ سب آڈینس کا بھی بہت شکریہ. مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.